حسد کی آگ، یہ جو سورہ نساء کی 32 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میں نے ایک دوسرے پر اپنے فضل کیے ہوئے ہیں اس کی خواہش نہ کیا کرو۔ مردوں کا اپنا حصہ ہے، عورتوں کا اپنا نصیب ہے، اللہ سے اس کا فضل مانگو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو۔ تو حسد جو ہے یہ دل کی بیماری ہے، کبر تکبر یہ دل کی بیماری ہے۔ جو دل کی اعمال ہوتے ہیں نا، قلبی اعمال، ان کا بندے کی شخصیت پر اور بندے کے ایمان اور عمل پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ جس بندے کا توکل جتنا مضبوط ہوگا، خشیت جس کے دل میں جس قدر زیادہ ہوگی، تواضع جس بندے کے دل میں جس قدر زیادہ ہوگی، اس کی شخصیت میں نکھار اس قدر زیادہ ہوگا، اس کی زبان اتنی اچھی ہوگی، اس کی نماز اتنی اچھی ہوگی۔ یعنی جو قلبی اعمال ہے نا، دل کے اعمال، ان پہ بڑی توجہ رکھنی چاہیے۔ توکل، خشیت، انابت، خوف، رجا، امید، یہ قلبی اعمال ہیں۔ اسی طرح جو دل کے گناہ ہیں نا، جیسے کہ کبر ہے، حسد ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں، نفاق ہے، یہ انسان کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو ان قلبی گناہوں میں سے ایک گناہ حسد ہے۔ حسد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دوسرے بندے کو مال دیا ہے، علم دیا ہے، پیسہ روپیہ دیا ہے، دنیا کی شان و شوکت دی ہے، تو بندہ دے کے جل جائے اور کہے یہ اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، یہ میرے پاس ہونا چاہیے۔ اور اس سے نچلا درجہ یہ ہے کہ ویسے ہی کسی کی گاڑی، گھر بار، کاروبار، معاملات کو دے کے جلتے رہنا، کڑتے رہنا، یہ بھی حسد ہے۔ پھر حسد کا ایک نچلا درجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے، فضائل دیے ہیں، وسائل دیے ہیں، شان و شوکت دی ہے، تو ہر وقت خام خواہ اس پہ تنقید کرتے رہنا، اس کی چگلیاں کھاتے رہنا، اس کی کردار کشی کرتے رہنا۔ کئی حاسد قسم کے لوگ جو ہے نا، وہ اس طرح اپنے حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرتے رہتے ہیں، نجائز تبصرے کر کے، نجائز تنقیدیں کر کے۔ تو یہ بھی حسد کی ایک قسم ہے۔ تو دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسد کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ حسد کی آگ اتنی خطرناک آگ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابلیس کیوں بنا ہے؟ یہ جو شیطان ابلیس ہے، اس کا بیڑا غرق حسد نہیں کیا تھا۔ جب حضرت آدم کو سجدہ ہوا نا، یہ جل کے خاک ہو گیا۔ اس بدبخت نے کہا کہ رتبہ میرا ہے، علم میرے پاس ہے، تو سجدہ آدم کو ہو گیا۔ پھر اس نے تکبر کیا اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنتوں میں چلا گیا۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی زمین پر جو سب سے پہلا قتل ہوا ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے نا، حابیل اور قابیل۔ تو قابیل نے حابیل کو قتل کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حسد میں آ کے اس نے اپنے سکے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ حسد کی آگ اتنی خطرناک آگ ہے کہ یہ رحم کے رشتوں کو بھی راہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور آپ برصغیر پاک و ہند میں دیکھ لیں، آج بھی یہ سلسلہ رشتہ داروں میں، بھائیوں میں، اللہ معاف فرمائے، نجائز مقدمات، قتل و غارت اور حسد کی بنیاد پر لڑائیاں اور جھگڑے یہ معمول بنتے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں، یہ جو یہود ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف نازل کیا، معجزات نازل کیے، اور نبی علیہ السلام کردار کی بلندیوں پر فائز تھے۔ یہود نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ ان کو یہ ساڑ تھا، ان کو یہ حسد تھا کہ یہ نبوت جو ہے یہ بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں کیوں آ گئی ہے؟ اس ساڑ کی وجہ سے نا، ابھی بھی یہ ساڑ لوگوں میں ہوتا ہے کہ یہ تو امارت مجھے ملنی چاہیے تھی، یہ تو عہدہ مجھے ملنا چاہیے تھا، یہ تو چودر میرے گھر میں رہنی چاہیے تھی، یہ دوسری برادری میں کیوں چلی گئی ہے، یہ اعزاز دوسرے کے کیوں مل گیا ہے؟ وہی یہودیوں والے جراثیم آج یہ مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہود جو اللہ کی لعنتوں کے اور پھٹکار کے حقدار بنے ہیں، اس کی بنیادی ریزن یہ حسد ہے۔ حسد کی آگ اس دنیا کی سب سے خطرناک آگ ہے۔ حاسد بندہ جہنم کی آگ میں جلنے سے پہلے حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ حاسد بندہ اپنی خوشیوں کا خود قاتل ہے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام، وہ برادران یوسف دیکھ لیں، کیوں کنویں میں پھینکا تھا؟ حسد تھا۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ حسد سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تحاسدوا، حسد نہ کرو، یہ حسد کرنا حرام ہے۔ جلنا، کڑنا اور کسی کی شخصیت پر ناحق تبصرے کرنا یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں تم میں یہ پہلی امتوں کی بیماریاں نہ آ جائیں۔
ہر وقت جلتے رہنا، کڑتے رہنا۔ رسول رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دل میں ایمان ہو وہاں حسد نہیں ہو سکتا، اور جہاں حسد ہو وہاں ایمان نہیں ہو سکتا۔ لا یجتمعان فی عبد ایمان و حسد۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس بندے کے دل میں حسد ہے، کڑنا ہے، جڑنا ہے، سڑنا ہے، اس بندے کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ مومن بندہ تو اپنے مومن بھائی کی فراخی دیکھ کر، خوشی دیکھ کر، عزت دیکھ کر، رتبہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ بھائی مجھ سے سوال کریں نا کہ شیخ صاحب کوئی نشانی بیان کرو کہ میرا ایمان اللہ کو بڑا پسند ہے، میرا اسلام اللہ کو بڑا پسند ہے، تو آپ کسی بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اچھائی کرتے ہوئے، اچھا کھاتے ہوئے، اچھا پہنتے ہوئے، اچھے کام کرتے ہوئے اور ترقیوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر اگر آپ خوش ہو جاتے ہیں نا، کھل جاتے ہیں نا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک کو آپ کا ایمان پسند آ گیا۔ اپنے مومن اور مسلمان بھائی کی فراخی پر، اس کے فضائل پر، وسائل پر، اس کی آسانیوں کو دیکھ کے خوش ہونا، اس کے لیے دعا کرنا، یہ ایمان کی بلندی ہے۔ اور آج یہ ایمان کی بلندی معاف کرنا بعض سکے بھائیوں کو حاصل نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر غور کرنا، ایک تو وہ بڑی حدیث ہے نا معروف کہ حسد نیکیاں ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ روایت اگرچہ سندن ضعیف ہے لیکن معنی اس کا صحیح ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ کو سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد نہ کیا کرو، حسد بندے کو موڑ کے رکھ دیتا ہے، بندے کو موڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اور آگے رسول اللہ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ حسد کرنے والے بندے کے سر کے بال جڑ جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، بلکہ حسد بندے کو مونڈ کے رکھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ اس طرح لگائیں تو سر پہ بال کوئی نہیں نہ رہتا، اسی طرح حسد کرنے والے بندے کے نامہ اعمال میں نیکی کوئی نہیں رہتی۔ دین کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے، نیکیوں کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے، جڑ سے ختم کر دیتا ہے یہ حسد۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک لوگ حسد سے بچے رہیں گے بھلائی میں رہیں گے۔ میں یہ اپنے ہر درس میں بات کہتا ہوں کہ ہماری تربیت نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں اونچا عہدہ ملے گا تو میں بھلائی میں رہوں گا، زیادہ دینار ملیں گے تو میں بھلائی میں رہوں گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ممالک کے تاشیرات ویزے میرے پاس ہوں گے تو میں بھلائی میں رہوں گا۔ نہیں بھائیو، جو بندہ اپنے دل کو حسد سے پاک کر لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے سب دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں سب سے زیادہ افضل انسان کون ہے، سب سے زیادہ بہتر انسان کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں بہترین انسان وہ ہے جس کا دل حسد سے پاک۔ بڑا ایک معروف واقعہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حسد سے پاک ہونا یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے، یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جتنی قتل و غارت ہے، یہ جتنے لڑائی جھگڑے ہیں اور یہ جتنی چغلیاں ہیں اور کردار کشی کے معاملے ہیں، اس کی ساری بنیاد حسد پر ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما خلا جسد من حسد، کوئی جسد حسد سے خالی نہیں، ہر جسد میں جسم میں حسد آ ہی جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حسد کی لعنت سے محفوظ فرما۔ اور اگر آپ نے کرنا بھی ہو تو رسول اللہ فرماتے ہیں رشک کیا کرو۔ رشک کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، اس کو تو نے مال دیا ہے، اس کو تو نے علم دیا ہے، اس کو تو نے آسانی دی ہے، اللہ تو قادر قدیر ہے، اگر تو اسے اپنی رحمتوں سے نواز سکتا ہے تو یا اللہ تو میرے لیے بھی رحمتوں کے دروازے کھول سکتا ہے۔ یقین مانے اس وقت جو تباہی مچی ہوئی ہے نا جی، اس کی بنیادی وجہ حسد ہے۔ تنظیمیں برباد ہو گئیں، جماعتیں برباد ہو گئیں، گھر برباد ہو گئے، خواتین میں حسد بہت زیادہ ہے۔ شادی کے موقع پہ، خوشی کے موقع پہ کسی کا زیور دیکھ کر جلنا اور کسی کے خوبصورت کپڑے دیکھ کر جلنا، پھر گھر آ کر اپنے خامند کے ساتھ جھگڑے کرنے کہ اس کے کپڑے ایسے تھے، اس کا زیور ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسی تھی، یہ ساری بنیاد حسد۔ اور یقین مانے جو حسد بندہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، اس کے لیے صرف جہنم کی آگ کافی نہیں ہوتی۔ اور میں آپ کو جاتے جاتے ایک سچی حقیقت سے آگاہ کر دیتا ہوں کہ آپ حسد کو ام الآثام کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح گناہوں کی جڑ شراب ہے نا، کہ انسان شراب پی لے تو شرابی بندہ پھر زنا بھی کرتا ہے، پھر گالیاں بھی دیتا ہے،
پھر زیادتی بھی کرتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ حسد کرتا ہے نا، وہ ہر چھوٹا بڑا گناہ کرتا ہے۔ حاسد بندہ اپنی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جس سے حسد کرتا ہے نا، یقین مانے وہ غیرت کے معاملوں کا بھی خیال نہیں کرتا۔ حسد انسان کو بے غیرت بنا دیتا ہے، بے ضمیر بنا دیتا ہے۔ اب میں نے کئی حاسد لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جس سے حسد کرتے ہیں اس کی بیٹی کے بارے میں بات کرتے ہوئے شرم نہیں کرتے، اس کی بیوی کے بارے میں بات کرتے ہوئے شرم نہیں کرتے، اس کی ماں کے بارے میں بات کرتے ہوئے شرم نہیں کرتے، بہنوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے شرم نہیں کرتے۔ یہ حسد انسان کو بے دین بنا دیتا ہے، بے غیرت بنا دیتا ہے، ظالم بنا دیتا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی کی آسانی دے کر، خوشی دے کر، فراخی دے کر جلا نہ کرو۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، میرے صحابہ آج میں بڑے کام کی باتیں تمہیں بتانے والا ہوں، کون ہے جو تم میں سے یہ کام کی باتیں مجھ سے سیکھے گا اور آگے بیان کرے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام وہ کام کی باتیں میں آپ سے سیکھتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آگے بیان کروں گا۔ آپ نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ اللہ پاک نے جو تیرے نصیب میں رکھ دیا ہے نا، جو اللہ نے تجھے دے دیا ہے، دل سے اس پہ خوش ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے بھر سے لوگوں میں سے تجھے سب سے زیادہ مالدار بنا دیں گے۔ زیادہ دینار ملیں، زیادہ پیسے ملیں، کوٹھی ملے، گاڑی ملے، انسان اس سے مالدار نہیں ہوتا۔ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں، اللہ کی تقسیم پہ خوش رہیں۔ آپ ایک کٹیا میں رہتے ہیں، ایک سائیکل پہ رہتے ہیں، سادہ لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، سادہ گھر دیا ہے، اس سادگی کو اپنی بادشاہت سمجھیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ روزہ ہماری یہی تربیت کرتا ہے، نماز ہماری یہی تربیت کرتا ہے۔ یقین مانے جس بندے کے اندر حسد کا جالا مالا ہے نا جی، اس بندے کو اسلام نے کوئی فائدہ نہیں دیا، وہ بالکل دورہ جاہلیت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اور اس وقت سب سے زیادہ خطرناک صورتحال یہ ہے کہ یہ حسد جو ہے یہ مذہبی طبقے میں بھی آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بے دین لوگ جو دین سے دور ہیں، جو دنیا کے حریص ہیں، جو دنیا کے لالچی ہیں، ان میں تو یہ بیماری ہے اور بہت زیادہ ہے، الا ماشاء اللہ۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ حسد نے اپنے ڈیرے یہ دیندار لوگوں کے دلوں میں ڈال لیے ہیں، گھروں میں ڈال لیے ہیں۔ اس سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل کا سوال کیا کرو، اللہ مجھے اپنے فضل سے غنی فرما دے۔ اور اب آخر میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ حسد سے بچنا چاہتے ہیں نا، یہ جو سورت ہے نا، سورت الفلق اور سورت الناس، معوذتین اس کو کہتے ہیں۔ سورت الفلق اور سورت الناس بہت زیادہ پڑھا۔ یہ جو آپ نفل پڑھتے ہو، سنتے پڑھتے ہو نا، اپنا معمول بنا لو، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد۔ یہ دو صورتیں بندے کو حاسد کے حسد سے اور حسد کی آگ سے بچا کے رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیں۔ اور ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر آپ حسد سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی فراخیاں ہر بندے سے شیئر نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہیں خاص نعمتیں دی ہیں نا، آپ کے وسائل کتنے ہیں اور آپ کے پاس مال کتنا ہے، آپ کے پاس شان و شوکت کیسی ہے، فرمایا اپنے اندر کی باتیں، راز کی باتیں، فراخی کی باتیں ہر بندے سے شیئر نہ کیا کرو۔ اپنی آسانی، اپنی خوشی، اپنے وسائل کی کثرت اور اپنی عزت اور مقام و مرتبہ اور جو ملنے والا جاہ و جلال ہے، رسول رحمت فرماتے ہیں کہ اپنے خاص بندوں کو بتلایا کرو۔ اس سے بھی انسان حسد سے بچ جاتا ہے اور حاسد کے شر سے بچ جاتا ہے۔ اس پر بھی عمل کیا کریں۔ باقی آپ نے قرآن شریف تو پڑھا ہے نا، مل کے بولے حاسد بندہ کبھی بھی کامیاب ہوتا، وہ برباد ہوتا ہے۔ سورت یوسف کا یہی پیغام ہے کہ جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا حسد کی بنیاد کر، وہی حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں آ کے بیٹھے، غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف کے سامنے پیش ہو گیا۔ حسد انسان کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرتا ہے، آخرت میں جہنم جانے کا باعث بنتا ہے۔ ابھی اس نے ہمارے گھر اجاڑ دیے، ہماری خوشیاں اجاڑ دی، ہمیں بے چین کر دیا۔ حسد کا ایک سب سے بڑا نقصان ہی ہوتا ہے کہ حاسد بندہ بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے۔ جہاں حسد ہوگا وہاں ذہنی سکون نہیں ہوگا۔ کئی مردوں کو آپ نے دیکھا ہے، ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ذہنی سکون نہیں ہے، صرف حسد کی وجہ سے۔
کئی خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھانا ہے، گھر بار ہے، خاوند سب کچھ لا کے دیتا ہے، آسانیاں ہیں، سب نعمتیں ہیں، لیکن صرف جیلس ہونے کی وجہ سے، حسد ہونے کی وجہ سے قرار نہیں ہے، ایمان کی مٹھاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حسد کی لعنت سے محفوظ فرمائے، حسد کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ یہ بڑی خطرناک آگ ہے، جب کسی کے دل میں یہ حسد کی آگ ابھرتی ہے اور اس کے شعلے جو ہیں یہ نمایاں ہوتے ہیں، یقین مانے پھر انسان کی شخصیت کو بھی یہ حسد تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، پوری زندگی کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے، راکھ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حسد کی لعنت سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں ایک خیر خواہ انسان بنائے، کسی کی خوشی، گاڑی، گھر بار، کاروبار دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تبارک اللہ، ما شاء اللہ، یہ پڑھا کریں، دعا دیا کریں۔ انشاءاللہ جب آپ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی خیر کے خزانے دے گا، آپ کو بھی خوشیوں کے خزانے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حسد کی لعنت سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہمیں خیر خائی کے سب خزانے نصیب فرمائے۔ اور جو بھائی حسد میں مبتلا ہیں اور وہ خفیہ منافقانہ سازشیں اور حرکتیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، چونکہ وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، کوئی کسی کا نصیب نہیں لے سکتا۔ مت سمجھے کہ آپ کے حسد کی وجہ سے آپ اس کا نصیب لے لیں گے، آپ نے اپنا ایمان داؤ پہ لگا لیا ہے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ آپ میرے سارے درس کی ساری باتیں بھول جائیں، ایک بات نہ بھولنا، حاسد بندے کا سب سے بڑا جرم یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عدل پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ یہ اللہ کے عدل پہ ڈاکہ ہے نا کہ یہ چیز اس کے پاس نہیں، اللہ نے اس کو کیوں دیا، یہ میرے پاس ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کی تقسیم پہ ڈاکہ ہے، یہ بدترین ڈاکو ہے حاسد، کہ جو اللہ کی تقسیم پہ خوش نہیں ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، یہ مجھے ملنی چاہیے تھی، یہ اس کے پاس کیوں ہے، یہ چھن جانی چاہیے تھی۔ پھر جب اس کا نقصان ہوتا ہے، اسے ملے نہ ملے، نقصان ہو جائے، چھن جائے، یہ معزول ہو جائے، یا اللہ نہ کرے کوئی چوری ہو جائے، کوئی ڈکیتی ہو جائے، یا اس بیچارے کا نقصان ہو جائے، پھر یہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ بدترین جانور ہے، یہ انسان کے لیے زیب نہیں ہے، چاہے جائے کہ کوئی مسلمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو۔ تو میرے پیارے بھائیو، جو حاسد بندہ ہوتا ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، کائنات کا بدترین انسان ہے۔ اللہ پاک ہمیں شر سے محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد فاطمہ الہوتی جو ہے نا، یہ طارق بن زیاد سکول کے پاس محرک میں، وہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے بہت بہترین کورس ہو رہا ہے، تو سارے بھائی آج وہاں شرکت کریں۔ آج کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے، سارے بھائی خود بھی آئیں اور دوستوں کو بھی لے کر آئیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی سچی محبت نصیب فرمائے۔ مسجد فاطمہ الہوتی محرک اور جو طارق بن زیاد سکول ہے اس کے پاس۔